الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ عظیم تاریخ کی دنیا میں محرم الحرام کے سلسلے میں خصوصی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قاتلان حسین کس طرح عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید پر ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے، عمر سعد کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے اور شمر کے دستے جفا کو نہ روک سکے، لیکن حقیقت شناس نگاہیں کہتی ہیں ناظرین، یزید اپنے تمام تر طاقت اور ظلم و جبر کے باوجود امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد بھی شکست سے دوچار ہوا۔ اور اس کے بعد قاتلان حسین کا عبرتناک انجام کیسے ہوا؟ جناب مختار ثقفی، جو کسی سلطنت کے بادشاہ نہیں تھے، کسی مملکت کے حکمران بھی نہیں تھے اور ان کے پاس کوئی طاقتور فوج بھی نہیں تھی، انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں اٹھے اور پھر قدرت ان کا ساتھ دے کر اس ایک معمولی سے انسان کو کوفہ کا حاکم بنا دیتی ہے۔ حضرت مختار ثقفی نے کوفہ کا حاکم بننے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ جس گھر سے بھی قاتلان حسین کی نشاندہی ہوئی اور جس نے بھی ان ظالموں کو پناہ دی، ان کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں اور پناہ دینے والوں کے بال بچوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا جائے۔ خدا کی شان بے نیازی کا تماشا دیکھیے کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے جس کوفہ میں ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا تھا کہ جس گھر سے جناب مسلم علیہ السلام اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا، اور آج اسی کوفہ میں مختار ثقفی کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے امام علیہ السلام سے دھوکہ کیا، دغا بازی اور بے وفائی کی، آج مختار کے اس خوفناک اعلان سے کانپ اٹھے تھے اور میدان کربلا میں ظلم کرنے والے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں چھپنے لگے تھے، مگر شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو پھر قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، پھر کسی کو کسی تہخانے سے، کسی کو کسی کھو سے اور کسی کو جنگل سے پکڑ کر شام سے پہلے تمام قاتلان حسین کو مختار ثقفی کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ عمر سعد کو دیکھ کر حضرت مختار ثقفی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ گرج کر بولے، اے دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا کے میدان میں لگائی۔ عمر سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ جناب مختار ثقفی عمر بن سعد کی اس گفتگو سے بھڑک اٹھے اور کہا، میرے آقا حسین علیہ السلام کتنے بڑے بہادر تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے مظالم کو دیکھا، پھر بھی انہوں نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی اور پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لایا جائے۔ عمر سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے تاکہ اس ظالم عمر ابن سعد کو معلوم ہو جائے کہ شہزادہ علی اکبر کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور عمر ابن سعد کے بیٹے حفص کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم کی دہائی دے رہا تھا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا سر بھی اڑا دیا۔ ناظرین، عمر بن سعد کو اس کے ظلم کی سزا دینے کے بعد جناب مختار نے شمر سے کہا کہ کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے عمر ابن سعد نے مجبور کیا تھا۔ جناب مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے، آگے کر وہ ہاتھ۔ شمر نے پھر درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ مختار نے پھر کہا، اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہا کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہے ہو؟ شمر نے آگے ہاتھ کیا۔ جناب مختار نے تلوار سے شمر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ ناظرین، شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد جناب مختار نے حرملہ سے کہا
کیا تو ہی وہ شکی قلب انسان ہے جس نے امام پاک کی جھولی میں شہزادہ علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اٹھ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ اور پھر جناب مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کی جائے اور آخری تیر اس کے حلق کے پار ہو۔ حرملہ لعین کی لاش ابھی تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولے، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینہ پاک پر برچھا مارا۔ پھر نواسہ رسول کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا تھا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ اور ناظرین، جلادوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد یہ خونی کھیل کھیل کر اور پاک سیدہ کے چمن کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر ان مہکتے پھولوں کو توڑ کر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھا تھا۔ لیکن اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جناب مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکے ہیں، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر ابن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ جناب مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا، فوج بھی تھوڑی تھی، لیکن یہ چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے۔ اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں جناب مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد جناب مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص کربلا میں جو عمر ابن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت مختار ثقفی نے تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کر دیا تو فرمایا، ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو انہیں روز محشر ملے گی۔ ناظرین، اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل محمد کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ ہی کوئی فقیر، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سی درد کولنج ہوئی، لیکن چونکہ یہ ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے یہ عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر یہ تڑپتا رہا، پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر سلطنت سے متعلق وصیتیں کرنا چاہی، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا کہ اس کا بیٹا چلا اٹھا کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے کو زبردستی تخت پر بٹھایا، لیکن ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر یہ کہہ کر اٹھ بیٹھا، اس تخت سے مجھے خون حسین کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی نکلی۔ اور یوں امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنے والے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو جناب مختار ثقفی نے نشان عبرت بنا ڈالا۔ لاکھوں کروڑوں سلام جناب مختار ثقفی اور ان کے ساتھیوں پر جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو ان قاتلوں کے سر پیش کر کے خانوادہ آل محمد کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذی ظلموا ایا منقلبا ینقلبون۔